نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، آپ کے جانثاروں پر، آپ کے رفیقوں اور ساتھیوں پر. حضرات، دنیا چونکہ ابتلا اور آزمائش کی آماج گاہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہمارا فرما بردار ہے اور کون ہماری تمام تر نصیحتوں اور احکامات کے بعد بھی کجروی کا شکار ہے. یہ جانچنا اللہ چاہتے ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر ایک طرف اگر انسانوں کی جماعت ہے تو ہم ہی لوگوں کے درمیان اور کچھ خاص علاقے اور جگہیں ہیں کہ جہاں شیاطین اور جناتوں کی جماعت ہمارے درمیان بھی وہ رہتے ہیں. کھنڈرات، ساحلی علاقے، جنگلات، پہاڑوں، غاروں اور ہر ویران اور سنسان جگہوں کو شیاطین اپنی آماج گاہ بنا لیتے، وہاں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ گھر اور مکانات کہ جن میں ہم رہتے ہیں، اگر ایک لمبی مدت تک ہم نے اس کو خالی اور معطل چھوڑ دیا تو اس میں بھی شیاطین رہنا سہنا شروع کر دیتے اور بعد میں ہر داخل ہونے والے کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جو ہمارے تجربات میں داخل ہیں. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سارے فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چیلنج بھی کیا ہے کہ تیرے بندوں کو ہم بہکائیں گے، ان کے آگے سے آئیں گے، ان کے پیچھے سے آ کر کے ان کو راہ حق سے روکنے کی کوشش کریں گے، ان کے دائیں لگ کر بائیں لگ کر ہر چہار جانب سے ان پر ہم حملے کریں گے. لیکن خود اس نے کہہ دیا جو تیرے مخلص بندے ہیں، خالص تیری عبادت میں صبح و شام کرنے والے، ان پر ہمارا بس نہیں چل سکتا. قرآن عزیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. آپ نے وہ حدیث سنی ہے صحیح مسلم شریف کی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. کہ رب قدیر نے لوگوں کی تقدیروں کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور اس وقت رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. رحمان کے لیے عرش کا ثبوت ہے. یہاں قرآن عزیز کی کئی آیات اس پر دلیل ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے، اس کے شایان شان ہے. کیسے اللہ عرش پر ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے یہ رب کی شان میں توہین ہے، اس سے بھی بچا جائے. رب اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کی جلالت شان کے لائق، جیسا کہ رب کے لیے لائق اور مناسب ہے. کسی طرح کی اس پر گفتگو یہ غیر مناسب ہے، اس سے بچا جائے. رحمان کے لیے عرش کا ذکر ہے. رحمان کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور ایک لمبی بحث ہے اس پر کہ عرش کیسا ہے، پھر اس کی کرسی کیسی ہے جس پر سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیروں کو رکھتا ہے. وہ کرسی، اس کی سلف نے تشریح کی ہے، ایک پوری لمبی ایک بحث ہے بھائیو. اس سے صرف نظر کرتے ہوئے بتانا یہ ہے کہ رحمان کے لیے عرش کا ثبوت ہے احادیث میں، قرآن عزیز کی متعدد آیات میں. ابلیس نے کیا کیا جانتے؟ اس نے بھی اپنے لیے ایک عرش بنوا لیا. مسند نشین ہوتا ہے، وہ روزانہ اپنے عرش کو سمندروں کے اوپر لگاتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء. ابلیس اپنے عرش کو یعنی مسند کو، تختہ جس پر کوئی حاکم جلوہ افروز ہوتا ہے بیٹھتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے اس پر نزول کر کے وہ احکام صادر کرتا ہے، اپنی جلالت شان کو دکھاتا ہے کہ دیکھیے میں اس انداز کا ہوں کہ میرے حکم کے سارے لوگ تابع ہیں. وہ عرش، ابلیس نے عرش بنوا رکھی ہے، تخت بنوا رکھا ہے اس نے، اور روزانہ پانی پر لگاتا ہے. ایک روایت کے مطابق بحر یعنی سمندر پر لگاتا ہے، پانی یعنی سمندر پر. اور یہ قدرت، یہ پاور اللہ نے دیا ہے. ثم یبعث سرایاہ، سریتن کی جمع سرایہ. سریہ لشکر، جماعت، گروہ جو لڑنے کے ارادے سے کہیں نکلا ہوا ہو. اور عام طور سے سیرت کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر اس معرکہ اور لڑائی کو جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ شریک نہ ہوئے ہوں اس کو سریہ کہا گیا، اور جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں اس کو جو ہے غزوہ کہا گیا. تو سریہ جماعت، فوج، لشکر جو لڑنے کے لیے جائے، اس کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع سرایہ ہے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کارندوں کو اور ایسے ہی اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو وہ بھیجتا ہے ادھر ادھر، ان کو ان کے کاموں پر لگاتا ہے، مشن پر وہ بھیجتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کو. یفتنون الناس، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، آزمائش میں ڈالیں، گناہ میں ڈالیں، خرابی اور تباہی کی طرف لے کر کے آئیں، اور پھر ہر ایک سے ان کی سرگزشت سنتا ہے، پھر طلب کرتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. فردن فردن ہر ایک سے پوچھتا ہے. وہ سب کا باپ ہے وہ ابلیس، سارے شیاطین اور سارے جنوں کا باپ ہے. وہ ہر ایک کو طلب کر کے ان سے سوال کرتا ہے. یجیء احدہم، اور اس سے پہلے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ. ابلیس کے نزدیک سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتین ہو، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فتنے میں، برائی میں، خرابی میں ڈال دے. ابلیس کا وہ سب سے چہیتا ساتھی، سب سے چہیتا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، یعنی ہر مسئلے پر فتنہ،
ہر بات ان کی فتنے سے خالی ہو نہیں ہوگی، ہر بات میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی، عیب جوئی، یعنی بننے والا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر بلا لیا جائے جو 3 قسم کے ہوتے ہیں، ہر بننے والا کام فساد کی نظر ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ ابلیس کا جو مشن ہے اس کو انسان بھی لے کر کے چلتے ہیں، اس کے ساتھی تو ہے ہی ہیں، انسان بڑے پیمانے پر اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی، اس کا سب سے محبوب ساتھی وہ ہوتا ہے اعظمہم فتنۃ، جو فتنے کے اعتبار سے سب سے بڑا، جو جتنا زیادہ فتنہ برپا کر دے، جتنا زیادہ لوگوں کو برائی کی طرف لے کر چلا جائے، گناہ میں ڈال دے، ابلیس کا وہ اتنا ہی نزدیکی اور مقرب ہوتا۔ یجیء احدہم، ایک ان میں سے آتا ہے اور اپنی سرگزشت سناتا ہے، کہتا ہے ایسا ایسا ہم نے کیا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شراح حدیث نے لکھا ہے زبان عربی نے کہ کسی کو کہتا ہے ابلیس کا چیلا ساتھی کہ چوری کر ڈالو، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ غفور الرحیم ہے، چوری کر لو، ضرورت پوری کر لو، یہ دنیا ہے۔ کسی کو شراب پر ابھارتا ہے، شراب پی لو۔ بعض لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہتے ہیں شراب میں کچھ ایسی بھی شراب ہوتی ہے جس سے بدن کو بڑی توانائی ملتی ہے، مولانا بہت مہنگا رہتا ہے وہ، لیکن بدن توانا ہو جاتا ہے، اندر بڑا نشاط پیدا ہوتا ہے، بڑی پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیے جیسے لوگ گوبر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، گوبر پھت لوگ، ایسے یہ شراب کی بعض لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو شراب پینے کا حکم دیتا ہے، خیال اور وسوسے ڈالتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، کسی کو قتل کروا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 10 روپے پر قتل ہوتا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے، 10 روپے، 5 روپے پر قتل۔ گاڑی آگے چلی گئی اور ایک کی گاڑی پیچھے رہ گئی، وہ پیچھے رہنے والا آگے والے کو مار دیا جان سے، میں بڑا کہ تو بڑا، یعنی آنا کی بات ہوگی۔ تو لوگ اپنی سرگزشت سناتے ہیں ابلیس کے پاس آ کر، ہر کوئی اپنی اپنی سناتا ہے، بڑے سے بڑے معاملات کو ہر کوئی رکھتا ہے، کہتا ہے ماں صنعت شیعہ، کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ ایک کہتا قتل کروا دیا، کہ ماں صنعت شیعہ، ہٹ تو نے کیا کیا، چل چوری کروا دیا، ماں صنعت شیعہ، تو نے کیا کیا، شراب نہیں پیتا تھا، شراب کا عادی بنا دیا انہیں، ماں صنعت شیعہ، چل تو نے کیا کیا، یعنی بہت ہلکے میں لیتا ہے، اس طرح کے جرائم کو وہ ہلکے میں لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی تشجیع اور حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک آتا ہے اور کہتا ہے لگا رہا شوہر و بیوی کے درمیان بڑی محبت سے رہتے تھے، ابھی میں بتاؤں آپ کو، جماعت سے لگاؤ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں مل کے، ان میں سے اپنا بھی ایک نام، آئے دن طلاق کا مسئلہ، آئے دن خلا کا مسئلہ، ویسے بھی لوگ الگ لائبریری وغیرہ میں بھی آ کے پوچھتے ہیں، یعنی خلا اور طلاق کے اتنے مسائل ہیں۔ اچھا جب سے یہ غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، لاک ڈاؤن وغیرہ کی جب سے بہرحال تباہی آئی ہے، تب سے اور بہت زیادہ شوہر بیوی کے آئے دن جھگڑے، جب غربت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات رونما ہوتے ہیں، بہت جھیلنا پڑتا ہے آدمی کو، بیوی کے تانے، بچوں کے تانے، گھر والوں کے تانے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہے۔ اس میں طلاق کی اکثر نوبتیں آتی ہیں، اکثر نوبت آتی ہے طلاق کی۔ ایک آتا ہے ابلیس کا ساتھی اور چیلا اور کہتا ہے لگا رہا، پیچھا نہیں چھوڑا، حتی فرقت بین المرأة وزوجی او زوجتی، لگا رہا یہاں تک کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے تفریق کروا دی، جدائی کر دی۔ جانتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے، کہتا نعمان تھا، بہت بڑھیا ہے تو، بہت بہترین رفیق ہے تو، بہت بہترین ساتھی ہے تو، بہت بہترین معاون ہے تو، نعمان تھا۔ اور یدنی ہے، اس کو قریب کرتا ہے، پاس بٹھاتا ہے، بہت اہمیت دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے فَيَلْتَزِمُهُ، فَيَلْتَزِمُهُ،
اس کو ساتھ میں لگا لیتا، مشیر خاص بنا لیتا، اپنا خاص ساتھی بنا لیتا ہے اس کو۔ کس کو؟ جو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ یہ اصل میں ایک مستقل موضوع، 3-4 جمعہ کے خطبے شیاطین، ان کے ہتھ کنڈے، ان کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن چونکہ طلاق اور خلا کی شرح میں آئے دن اضافے ہو رہے ہیں، اس لیے سوچا میں نے یہ بھائیوں کو، نوجوانوں کو بتا دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی جب نئی ہوتی ہے، نئی یہ بھی غیر پختہ اور ناتجربہ کار ہو، یعنی لڑکا بھی اور لڑکی بھی، اس وقت آپ جانتے ہیں فساد بڑے پیمانے پر ہوگا۔ لڑکے کو بھی تجربہ نہیں زندگی کیسے جینا ہے، لڑکی کو بھی تجربہ نہیں شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، خیالات ڈالتا ہے۔ اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، خیالات اور بڑے پیمانے پر وساوس پیدا کرتا ہے۔ ہو نہ ہو کہیں اس کا کوئی چکر چل رہا ہو نہ ہو، یعنی ہر ایک کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اور بوائے فرینڈ کا تو فتنہ آپ جانتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، مجھ سے تو اچھا آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ سب چکر، وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکا پوچھتا ہے کوئی ہے آپ کا پہلے ماضی میں رہا ہے؟ اب یہ سوچیے آپ کتنی بے غیرتی ہے، لڑکا خود اس طرح کی سوچ رکھے اور بیوی سے پہلی رات میں پوچھے کہ کوئی آپ کا سابقہ زمانے میں رہ چکا ہے بوائے فرینڈ، یعنی انگریزی میں بول دو گے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، تو یہ زناکاری حلال ہو جائے گی کیا؟ نہیں سمجھے؟ یہ زنا ہے، دیوسیت ہے۔ غیر محرم لڑکا ہو لڑکی ہو، آپسی گفتگو تک اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں میں، شادی تو ابھی بعد میں ہوگی، 6 مہینہ بعد، گفتگو آجے سے چل رہی، موبائل خرید کے 20,000 30,000 کے بھیج دیے جاتے، یہ زمینی حقائق۔ اور پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، رب کی مار پڑتی ہے۔ آپ رب کے نظام اور اس کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو آپ چاہو گے کہ زندگی بہت اچھی گزرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بے چین رہو گی۔ میں نے کئی لوگوں کے گھروں کو قبر سے زیادہ خطرناک پایا۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت بے چینی ہوتی ہے، کبھی سانپ کا ڈسنا، کبھی آگ کا لگنا، کبھی بچھو کا ڈنک مارنا، ایسے زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اب آپ دوڑو، باباؤں کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ذکر کرو، کہتے ہیں روزی باندھ دیا ہے کسی نے۔ ذرا اعمال پر نظر رکھیں۔ آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں، تلاوت قرآن نہیں، شیطان کا اڈا اور ٹھیکا بن گیا ہے آپ کا گھر، شیطان کی آماج گاہ اگر آپ کا گھر ہے، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کے بچے خوش عیشی کی زندگی گزاریں گے، آپ بڑے اطمینان کی سانسیں لیں گے؟ یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ مت سوچیں اس طرح کی بات، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نیک بنیے، بچوں پر نظر رکھیے۔ اتنا عظیم اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، گھروں میں موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2-4 مہینے میں کبھی گھر میں آتی ہے پوچھا لگانے والی، اٹھایا اور اس کو جھاڑ کے صاف صفائی کر کے اور منہ سے لگا لیا، بوسہ دے دیا، بس کام ہو گیا پورا۔ آپ چھونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ موبائل نے تو پاگل بنا دیا ہے۔ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے گھر کے بلڈنگ کے نیچے رکشوں میں بیٹھ کے انگلی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نہیں ٹوک سکتے، آپ اگر اکیلے ہیں ٹوکیں گے تو ممکن ہے 4-5 پلے مل کر کے آپ کو مار بھی دیں، آپ کو برا بھلا بھی کہہ دیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا قصور۔ تو یہ ضمنی بات آئی اور بالکل موضوع کے مطابق ہے، یعنی آپ ذہن میں بسا لیں ایسے کتنے رشتوں کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ شادی سے پہلے لمبی گفتگو 2-2 گھنٹہ، اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نہ حجین عیب سمجھتی ہیں اور نہ حاجی صاحب گھر میں جو ہے وہ عیب سمجھتے ہیں۔ کئی ایک حجینوں سے تو میں نے انڈائریکٹ سنا ہے، کہتی ہیں کیا ہوا، شادی تو ہوگی نا، شادی ہوگی، شادی ابھی ٹھیک ہے، ابھی شادی نہیں ہو لیکن ہوگی نا۔ اور پتہ چلا شادی ہونے سے پہلے سب کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ بچو اس سے، یہ سب کام ہوگا
اور پھر آپ سوچو گے کہ بڑی شانتی ملے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں ہے نا، وہ عورتیں بن سنور کے کھڑی ہوتی ہیں، گل پاشی کرتی ہیں، پھول چھڑکتی ہیں، شارٹ اور مختصر لباس ہوتے ہیں، کچھ ایسے بے ایمان بے غیرت مسلمان ہیں جو اس طرح کے کام کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں لڑکی لڑکے دونوں بڑے خوشحال رہیں گے، اور خطبہ دینے والے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ائمہ جیسی شخصیات پیدا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لوگ، یعنی ہم ہی علماء اگر نہیں سدھریں گے تو کون سدھرے گا؟ ایسی مجلسوں کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آگے جا کے فسادات رونما ہوتے ہیں، یہ وجوہات کے قبیل سے، اور پلس آپ کتنے بھی متدین ہیں، دیندار ہیں، سنت کے مطابق نکاح ہوا سب کچھ، اس کے باوجود شیطان مکمل کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی سب خرابیوں کے بعد ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں شوہر و بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اتنے جھمیلوں کے بعد، اتنے پاپ اور جرائم کرنے کے بعد، تو شیطان ویسے بھی دینداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ شیطان خود ہیں، ان کے پیچھے تو بہرحال رہے گا ہی۔ پھر طلاق کی نوبت آتی ہے اور خلا کی نوبت آتی ہے، تب بلبلاتے ہیں مفتی صاحب، قاضی صاحب، فلانے دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ یہ سب اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں ایک ضابطہ کہ شوہر بیوی دونوں اگر غلام اور لوڈی ہیں اور کوئی آزاد ہو جاتا ہے، عورت آزاد ہو گئی، اب اس کو اختیار ہے چاہے وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا کسی دوسرے سے شادی کروا لے، کر لے۔ وہ بریرہ رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ کی لوڈی، آپ نے یعنی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اماں نے، اور مغیث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل، وہ بھی غلام ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، انہوں نے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے، رسول اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم نے اپنے شوہر سے علیحدگی برت لی ہے، یہ پاور اللہ نے دیا ہے، میں کسی آزاد سے شادی کروں گی۔ اتنی محبت تھی دونوں صحابی اور صحابیات کے اندر کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، پیارے مصطفیٰ سے رہا نہیں گئے۔ آپ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، آپ لوگوں کی پریشانیوں پر آپ کڑھتے تھے۔ آپ نے سمجھایا بریرہ ایسا مت کرو، کہا آپ کا آرڈر ہے، آپ کا مشورہ ہے پیارے مصطفیٰ، اگر آپ کا حکم ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہ پائے گا کہ جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، مخالفت کرے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورے میں امکان ہوتا ہے، آپ مان بھی سکتے، آپ نہ بھی مانیں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا یہ میرا مشورہ ہے، بس مشورہ ہے میرا، کہا بس میں دوسرے سے شادی کروں گی، میں اس غلام کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ روتے تھے، صحیح مسلم شریف کے الفاظ، اتنی محبت یہ اللہ ڈال دیتا۔ اور صحیح حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح سے زیادہ دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی شے میں نے نہیں دیکھی یا نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو نکاح سے زیادہ عظیم ہو، دو مختلف دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، نکاح سے عظیم تر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اس لیے نکاح کے علاوہ جتنے بھی یہ کام ہوتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو شادی کے نام پر کیا کیا نام ہے شادی کا، لیکن کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں وہ ہوتی ہیں، وہ زنا کے قبیل سے ہیں۔ ان سب سے بچیے، شیطان کی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، اس لیے نو بیاہتے جوڑے جتنے ہیں بہت محتاط طریقے سے رہنا چاہیے۔ شیطان کی ہر چال کو ناکام بنانے کی کوشش ہے، یہ ذہن میں بسا لیں کہ مشرک بنانا چاہتا ہے شیطان، سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کی کوششوں میں سے ایک بڑی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کروا دے، اس لیے سمجھ بوجھ کے کام کریں۔ کبھی بچی ہے، تکلیف کی شکایت کی، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ماں باپ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور فوراً دولہے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی داماد کو
لڑکی آئی گھر پہ بیٹھا لیا 2 سال 4 سال 1 سال 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر وہ سلسلہ فساد کا شروع ہوتا ہے۔ شیطان غلط فہمیاں وہاں بھی ڈالتا ہے، یہاں بھی ڈالتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، آپ ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے حضرت علی کے گھر چلے آئے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیجئے، اور جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے ایسے آپ دل پر اس کو بٹھا لیجئے کہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اور جدائی کروا دیتا ہے۔ بڑھاپے میں کئی بچوں کے باپ میں اختلاف پیدا کروا دیتا ہے، اور پھر حالت تو ایسی دیکھی میں نے کہ لڑکیاں لڑکے اور ماں ایک طرف، باپ اکیلا بابلا بن کے گھوم رہا ہے الگ، اسی کا گھر، اسی کی دکان، اسی کا مکان، سب کچھ، لیکن ایک سائیڈ ہو گئے سب۔ ماں نے سب کو پھوڑ لیا، اپنی طرف کر لیا، اور شوہر اکیلا اور گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، جی رہا۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی واقعات ایسے۔ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اور ایک روایت صحیح مسلم کی آپ ذرا دیکھیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ایسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ، مسلمان اور مومن لوگ پورے طور سے شیطان کے پرستار بن جائیں، مشرک ہو جائیں، اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا۔ ابلیس کو جانتے ہیں ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس کو ابلیس کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اسی لیے نام ہی اس کا پڑ گیا ابلیس۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں جزیرۃ العرب، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یمامہ کا علاقہ، یمن کا علاقہ، یہ پورا حجاز جب کہیں گے تو اس میں جو ہے یمن ہٹ جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جزیرہ عرب یہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، یمن بھی ہے، یمامہ بھی ہے، وہ پورا علاقہ یہ جزیرۃ العرب۔ اس علاقے میں لوگ مشرک ہو جائیں اور سارے لوگ شیطان کی پوجا کریں، اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا۔ اچھا اشارہ وہاں کا کیوں جانتے ہیں؟ صحابہ یہ نبی کے اور قرآن کے اولین مخاطب، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد وہاں ہوئی، قرآن کا نزول ان کے یہاں ہوا، نبی کے وہ شاگرد لوگ تھے، اور نبی کی صحبت میں رہ کر کے آپ سے انہوں نے اکتساب کیا، آپ سے فائدہ اٹھایا، فیضیاب ہوئے وہ لوگ۔ وہاں کی بات بتا رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ وہاں کے سارے لوگ مشرک ہو جائیں۔ نہیں، گمراہی آئے گی لیکن بڑے پیمانے پر سب لوگ اس گمراہی کے شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ وہاں جو عظیم ترین جگہ ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں عام لوگ رہتے ہیں یہاں تو شیطان بہرحال کوشش وہاں بھی کر رہا ہے، کوشش یہاں بھی کر رہا ہے، کوشش وہاں بھی اس کی ہے، کوشش یہاں بھی ہے، کامیاب وہاں نہیں ہو سکتا ہے، اور جگہوں پر بھی کامیاب، یعنی قیامت تک سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بس وہی آخری مرحلہ کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچے گا کہ جو اللہ اللہ کہنے والا ہو، سارے فسادی، سارے فتین قسم کے لوگ انہیں پر قیامت آ جائے گی بس۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دور ہو ایسا کہ اس میں سب مشرک ہوں، سارے کافر بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہے جزیرہ عرب ہو یا اس کے علاوہ کا علاقہ۔ دیکھیے یہ نقطہ عظیم ہے، یہاں دیکھیں وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان مایوس تو ہو گیا ہے کہ سارے لوگوں کو مشرک بنا دے، لیکن اس کی کوشش فساد کرنے کی یہ مسلسل جاری رہے گی، مسلسل فساد مچانے کی، اختلاف پیدا کرنے کی اس کی کوشش رہے گی۔ تو ابھی جو آپ نے صحیح مسلم کی ایک بڑی اور عظیم روایت سنی، اس میں شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف، یہاں تحریش کا جو لفظ ہے یہ شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف کے ساتھ ساتھ اور لوگوں
اختلاف کو شامل ہے۔ شیطان مایوس ہو گیا لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ اختلاف کرائے یا اس سے وہ قاصر ہو، اس سے وہ مایوس نہیں ہے۔ اختلاف، انشقاق، انتشار پیدا کرنے کی اس کی کوشش رہے گی۔ بیٹے کو باپ کے خلاف کر دے گا، ماں کو بیٹی کے خلاف، بچوں کے خلاف کر دے گا، بیٹیوں کو ماں کے خلاف کر دے گا، شاگرد کو استاد کے خلاف کر دے گا، استاد کو اس کے شاگردوں کے خلاف کر دے گا۔ یہ بڑی عظیم اس کی کوشش ہے اور بڑی غیر مناسب اس کی کوشش ہے۔ یہ سلسلہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، آپ دور مت جائیے۔ مسجد، کوئی بھی مسجد لے لیں آپ، ٹرسٹیوں کے درمیان آپس میں اختلاف، امام صاحب کو لے کر کے اختلاف، مؤذن صاحب کو لے کر کے اختلاف، بعض مسجدوں کے اندر تو ٹرسٹیوں کے مابین لاٹھی چل گئی، گولیاں چل گئیں۔ یہاں مسجدوں کو کی جو نگرانی کرتے ہیں اور جو خدمت کا کام کرتے ہیں ان کو تک نہیں چھوڑ رہا، ائمہ تک کو نہیں چھوڑ رہا، اماموں کے دل میں خیالات ڈال رہا ہے، یہ ٹرسٹی تمہارے خلاف، یہ ٹرسٹی تمہارے فیور میں، یہ فلانا تمہارے خلاف، اس طرح کی چیزیں۔ آپ سوچیں ذرا، یہ شیطانی کوشش ہے، یہ شیطانی کاوش ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صبر بہت عظیم شے ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر نظر رکھیں جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ مسلمان کا بھائی، نہ تو وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے وہ باز آتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کو اگر مدد کی ضرورت پڑ گئی تو دوسرا مسلمان بھائی اپنی مدد اس سے روکتا نہیں، بڑھ کے مدد کرتا۔ یہ نبی کی تعلیم، نبی علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کو مد نظر رکھو، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو ایک سائڈ میں رکھو، یا شیطانی مشن چلانے والے جو بعض آدم کے بیٹے ہیں ان کی بھی کوششوں کو آپ سائڈ میں رکھو، کیونکہ شیطان تو کوششیں کر ہی رہا ہے، شیطان کے کچھ مریدین ہیں ان کا بھی کام یہی ہے، اختلاف۔ دو دوست رہ رہے ہیں، اختلاف کروا دیا، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کروا دیا۔ یہ انسان کے اندر، انسانوں میں جو شیاطین موجود ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے بھائی پر، نہ اس کی مدد سے باز آتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتفاق برقرار رہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا، ایک مسلمان بھائی نے کسی بچی کے لیے، اس سے نکاح کے لیے شادی کا پیغام دیا، گھر والوں کا رجحان بن گیا ہے، اب جائز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان اسی بچی کے لیے شادی کا پیغام دے۔ کیوں ایسا جانتے ہیں؟ اختلاف ہو جائے گا، دو خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے پیارے نبی نے یہ سنہری تعلیم آپ نے پیش فرمائی۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبِتْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تجارت پر تجارت نہ کرے۔ یہ دکان ان کے پاس، دکان ان کے پاس، ان کے بغل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس بھی دکان، ایک شخص آ کر کے ان سے سامان خرید رہا ہے اور بغل والا مسلمان کہتا ہے 2 روپیہ میں سستا لگاؤں گا، مجھ سے لے لو۔ اب یہ خریدار 2 روپیہ سستا دیکھ کر کے بغل والے سے لینے لگ گیا۔ یہ تجارت پر تجارت ہے، تجارت پر تجارت ہے، یہ غلط ہے۔ اختلاف پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی، دو پڑوس میں رہنے والے دکاندار لڑ جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، فتنے برپا ہوں گے۔ پیارے مصطفیٰ نے اس سے روک دیا، روک دیا، یہاں تک کہہ دیا کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور ظاہرہ دیکھو آپ، بظاہر نمازی ہے ایک شخص، بظاہر نیک لگ رہا ہے، تو آپ اندر کیا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، اندر کیا ہے اس کے یہ فیصلہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ ظاہرہ دیکھیے، ظاہری پوزیشن دیکھیے، بظاہر داڑھی ہے، نمازی ہیں، دیندار ہیں، غلط کام کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، حسن ظن رکھیے، حسن ظن رکھیے، بری سوچ مت رکھیے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کو
نام لے کے بولو فلاں گاؤں کے سارے لوگ ایسے، فلاں گاؤں کی ساری بچیاں ایسی ہیں، وہاں نکاح نہیں کرنا چاہیے، فلاں علاقے کے سارے لوگ اسی ٹائپ کے ہیں۔ حسن ظن رکھو، انسان ہے، سب خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، ہو جاتی ہے مسٹیک، لیکن سینہ صاف رکھو۔ اگر آپ نے بغض اور نفرت کو پروان چڑھا لیا ہے، نفرتیں اگر جڑ پکڑ چکی ہیں، تو دنیا چھوڑ کے آپ کو آسمان پر جانا پڑے گا، وہیں ملیں گے جو ایک دم سے دودھ کے دھلے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ فرشتے۔ یہ دنیا چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اور ملک ہندوستان تو پہلے چھوڑنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، انسانی معاشرہ ہے، خرابیاں رہیں گی، دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنی چیزوں کو آپ نے محسوس کیا، دیکھا، معتبر خبر آپ کو ملی، آپ کوشش کر کے دور کرو، آپ بھائی کو سمجھاؤ، دوست کو سمجھاؤ، بغل والے کو سمجھاؤ، لیکن منہ پھلا لو، سینے کو کینوں سے بھر لو، سائڈ ہو جاؤ، یہی تو شیطان چاہ رہا ہے۔ پھر آپ کاہے کے نمازی ہیں، کاہے کے روزے دار ہیں، کاہے سب پٹک رہے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی بھی مسلمان کے بدترین اور خبیث ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر، معمولی سمجھے، برا خیال کرے، بظاہر کچھ نہیں، دیکھنے میں کچھ نہیں، اور پھر بھی برا سمجھے۔ سب سے بدترین اور گھٹیا انسان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو برا خیال کرے۔ برا کرنے والا تو برا ہے، لیکن ایک شخص برا کر ہی نہیں رہا، آپ دیکھ ہی نہیں پائے، کچھ کوئی رپورٹ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور پھر بھی ارے آپ نے تو محسوس کیا ہوگا، ہزاروں احسان آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہو، عورتوں کی طرح، جیسے پیارے نبی نے نقشہ کھینچا ہے کہ کوئی شخص ہو اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ کر دے، زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرے، اور کوئی ایک بات، ایک کام اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ ما احسنت الی التحریم، زندگی بھر تو نے برا ہی تو کیا ہے، کیا کیا اب تک، کیا کیا اب تک؟ ایک دم سے عورتوں والی حالت بہت سارے اب آپ کی، یعنی آپ نے قربانیاں متعدد دی ہو، قدم قدم پر ساتھ دیا ہو، لیکن شیطان دشمن بنا دیتا، بس کبھی مزاج کے خلاف کوئی کام آپ سے سرزد ہو گیا، کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی، سامنے والا قاتل بن گیا، دشمن عظیم بن گیا ہو، تو یہ سب ہے۔ اور کچھ لوگ تو بہرحال ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں، اس کا علاج تو اس دنیا میں نہیں ہے، ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ کب خوش ہو جائیں یہ بھی نہیں معلوم آپ کو، کب ناراض ہو جائیں یہ بھی نہیں پتا آپ کو، تو ایسے کم بختوں کی پرواہ مت کریں۔ آپ ایسا کریں گے، اگر آپ سوچ فکر میں رہیں گے، آپ اپنے بدن کو خراب کر لیں گے، آپ اپنے ذہن کو بھی خراب کر لیں گے، آپ بالکل ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ مت ایسے کمینوں کی پرواہ کریں، سوچنے دیں، آپ کچھ نہیں بگڑے گا، نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور ائمہ کرام میں سے امام شافعی کا ذکر آتا ہے، ایک ٹوکرا بھر کر کے کھجور بھیجوایا، ٹوکرا بھر کے کھجور بھیجوایا، اپنے شاگرد سے کہا کیا دشمن کے پاس آپ نے بھیجا ہے؟ کہا دشمن کے پاس میں نے یہ ٹوکرا بھر کے کھجور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا بہت احسان ہے میرے اوپر، میری غیبت کر کر کے اس نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ ائمہ لوگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، عظیم لوگ تھے، تو غیبت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہے آپ کا جگری دوست اور آج کسی وجہ سے وہ دور ہے تو بس ٹھیک ہے، طاقت بھر کوشش کیا آپ نے، اس کے بعد جانے دیجیے، وہ گندگی کا ڈھیر ہے جیسے، چھوڑ دیں، آپ کوشش کرنا اپنا کام، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اس کے باوجود شیطان اس قدر حاوی ہے کہ وہ شیطان کا مرید بن چکا ہے، بیعت کر لیا ہے شیطان کے ہاتھوں، تو پھر اب اس کا علاج نہیں ہے اس دنیا میں، وہ گنہگار ہے اور سخت گنہگار ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے ہی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تکلم یعنی بات چیت کو بند رکھے،
کسی ذاتی مسئلے کو لے کے. دینی بات ہے. ایک شراب پی رہا ہے, ایک گناہ کر رہا ہے, ایک غلط کاری کر رہا ہے, سمجھایا بجھایا نہیں مان رہا ہے, آپ اس کا بائیکاٹ کرو. اس کی خوشیوں میں نہیں جانا, اس کی غمی میں نہیں جانا, دور رہو, بات چیت بند, حتیٰ کہ سلام اور دعا بند. یہ اس میں سالوں لگ جائے, سالوں سال, اگر نہیں سدھرے تو آپ کو نہیں بولنا ہے, آپ کو نہیں ملنا ہے اس سے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ شرارت سے باز آ جائے, گمراہی سے دور ہو جائے, اس غلط کاری کو چھوڑ دے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر قائم کیا کہ ایسے لوگ جو معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں میں اور اڑے ہیں, سمجھانے پر بھی نہیں مانتے, سلام تک نہیں کرنا ہے, چیپٹر قائم کیا. اس پر حدیث ذکر کی ہے, وہ لمبی حدیث ہے. کعب بن مالک جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے, پیچھے کر دیے گئے تھے, ان کا پورا واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا. لیکن اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہو, کوئی کام آپ نے نہیں کیا میرا, اب میں ناراض ہو جاؤں اور 3 دن سے زیادہ بند رکھوں بات چیت, سخت گنہگار ہوں میں. ذاتیات کو لے کے, اپنے پرسنل میٹرز کو لے کے اس طرح کی ناراضگی جائز نہیں, جائز نہیں. آپ دیکھیے پیارے مصطفیٰ جوڑنا چاہتے ہیں, نبی جوڑنے کے لیے آئے, اور کچھ شیطان صفت لوگ توڑنے کی بات کرتے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا, آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے, ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اس کے کام آ گیا اور سلسلہ اس کا جاری ہے, جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے, اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی مسلمان کے کسی عیب پر, انسان تھا, بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ کر بیٹھا, لوگ نہیں جان سکے, آپ نے صرف دیکھ لیا, وہ گناہوں کا عادی نہیں ہے, انسان تھا, کر بیٹھا, اور آپ نے پردہ کر لیا, چھپا لیا. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے پردہ کر لیا, دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا, آخرت میں بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے اس کو چھپا لے گا, لوگوں کی نگاہوں سے اس کے عیوب کو, اس کی خامیوں اور کمیوں کو چھپا لے گا, اور آخرت جو انصاف کا دن ہوگا وہاں بھی پردہ ڈال دے گا. اس کی برائیوں پر دیکھ ہی نہیں پائیں گے, بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ صورتحال پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے میرے بھائیو. سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ دین اور اسلام سے نکلنے کے مرادف ہے. شیطان آتا ہے, غصہ دلاتا ہے, اور آپ گالی دینے لگتے ہیں. گالیاں دینا تو عادت ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا جب تک گالی نہ دو تب تک یہ کام کرنے والے سنتے ہی نہیں, مولانا مجبور کر دیتے ہیں لوگ. گالی دینا یہ اچھا کام نہیں ہے, باز آ جائیں, باز آ جائیں اس سے. اور بعض لوگ تو اس سے بہت آگے جاتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, لعنت ہو اس کے اوپر, یہاں تک بول دیتے ہیں. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں لعن المؤمن کا قتل ہی, ایک مسلمان کسی مسلمان پر لعنت کے الفاظ اس کی شان میں بک رہا ہو, یہ اس کو قتل کر دینے کے مرادف ہے. قتل کر دینے پر کسی مسلمان کو جتنا گناہ ہے اتنا کسی مسلمان کو کافر کہہ دو, اس پر بھی روایت ہے, اتنا ہی گناہ ہے. کسی مسلمان کو ملعون قرار دے دو اور کہہ دو لعنت ہے اس کے اوپر, نعوذ باللہ, اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا قتل پر ہے. یہ شیطانی کوشش ہے, ان سے باز آ جائیں. آپ قرآن پڑھیں, مدینہ کے اندر لوگ مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے, مختلف گروپ میں تھے. پیارے مصطفیٰ نے جوڑ دیا, اللہ کی مدد ہوئی, اور اللہ نے یہاں تک کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. پیارے آقا, پیارے مصطفیٰ, اگر آپ زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر دیتے تو بھی ان کے درمیان, ان کے دلوں میں آپ نرمی اور الفت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. لیکن یہ کام جو کیا اللہ نے کیا, کوششیں آپ کی رہیں, لیکن یہ کرنے والا کام حقیقت میں اللہ ہے. اس نے دلوں کو نرم کیا. وہ قبائل, 2 قبائل جو بڑے مشہور خوب لڑتے تھے, یہودیوں کا کام تھا لڑانا, بھڑانا, ہتھیار بیچنا, اپنا کام نکالنا. یہی کام اس وقت بھی وہ کر رہے تھے. اللہ نے ایسا جوڑا, نبی علیہ السلام کی کوششوں سے
کہ پھر وہ مختلف نہیں ہوئے. اور ایک جنگ میں ایسا ہوا، شیطان حاوی ہونے کی، شیطان نے کوشش کی، لڑا دیا. پانی، اونٹوں کو پانی پلانے کی بات آئی. ایک قبیلے کا شخص کہہ رہا میرے اونٹ پہلے پئیں گے، دوسرے قبیلے کا شخص کہہ رہا میرے اونٹ پئیں گے پہلے. اسی میں لڑائیاں ہو گئی. ایک نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، دوسرے نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا. آپس میں ایسا لگتا تھا تلواریں نکل جائیں گی. پیارے مصطفیٰ کو خبر ہوئی، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی. آپ نے کہا جب تک میں ہوں، میرے رہتے ہوئے تم آپس میں لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے سمجھایا. وہاں پر بھی شیطان نے کوشش کی لڑانے کی، بھڑانے کی، لیکن پیارے مصطفیٰ کی کوششیں ثمر آور ہوئی اور اللہ نے شیطانی کوشش کو ناکام کیا. یہ ذہن میں بسا لو، ذہن میں بسا لو کہ شیطان ہمیشہ توڑنے کی بات کرتا ہے. کسی ممبر پر کھڑا ہو کر کوئی عالم اگر توڑنے کی بات کرتا ہو، وہ عالم نہیں، وہ شیطان کا پکا چیلا ہے. یہ سمجھ کے رکھو. آپ اگر بنا کسی وجہ اور بنا کسی سبب کے کچھ خاص وجوہات ہوتے ہیں، ان وجہوں کی بنیاد پر اگر کوئی دوری بنانے کی بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن بس یوں ہی ایسے عوام ہماری لوگوں سے ملے گی تو ایسی صورت میں ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی، وہ یہ ہو جائیں گے. وہ ان سب وجوہات کو مد نظر رکھ کر کے کوئی شخص ممبر سے کہے نہیں یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ویسا نہیں، سلام کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. بھائی اتنا کمزور نکاح ہے، سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ جوڑنے کے لیے آئے تھے. توڑنے کی بات مت کرو، توڑنے کی بات مت کرو. جو بھی توڑنے والا ہے بنا کسی معقول عذر کے اس طرح کی بات کرتا ہے، کسی وجہ کے بغیر، اور وہ بھی مناسب وجہ کے بغیر، سمجھ لیجیے وہ شیطان کا چیلا ہے، شیطانی مشن کو لے کر کے چل رہا ہے. بہت بڑی کوشش ہے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، بہت بڑی کوشش ہے ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے. یہ شیطان کی کوشش ہے. اور اسی لیے آج لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں اپنی خاص محفلوں میں ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے، شیعہ بنا دیا، فلانا بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. سنا ہوگا آپ نے. یہ سب شیطان کے چیلے ہیں اور وہ ہم پر اور آپ پر ہنستے ہیں. اس لیے آپ محتاط رہیے، شیطان کو خوش کرنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ نے قرآن عزیز کی سورہ فاطر میں فرما دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست مت سمجھو. آپ دوست مت خیال کرو، دشمن دشمن ہی رہے گا. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا شیطان تو اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اس کی چاہت ہے کہ سب کو اصحاب سعیر بنا دے، سب کو جہنمی بنا دے. یہ اس کی چاہت ہے. اللہ نے اجاگر فرما دیا ہے. اس لیے محتاط رہو، صبر سے کام لو. کوئی اگر کچھ غصے میں بات کرے آپ وہاں نرم ہو جاؤ. آپ بھی غصے میں ہو گئے تو پھر فساد ہو جائے گا. پھر دو لوگوں کے درمیان کی لڑائی نہیں ہوگی، وہ دو فریق بن جائیں گے، دو خاندانوں کی لڑائی ہو جائے گی، دو صوبوں کی لڑائی ہو جائے گی. اس طرح کے ماحول رونما ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. رب قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم پر متفقہ طور سے چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم.